چنبل کا علاج۔ ناظرین، اس مرض میں جسم کے مختلف حصوں میں اچانک چھوٹے سے رقبے پر جلد سفید سرخی مائل ہو جاتی ہے اور اس میں خارش ہونے لگتی ہے۔ خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے اور بعد میں اس جگہ پر جلد میں دبی ہوئی پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ خارش مزید بڑھ جاتی ہے اور کھجانے سے پھنسیوں کے اندر سے ہلکے زرد رنگ کا پانی نکلتا ہے جو کھرین کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ خارش کرنے سے مزہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ معوف حصہ پھیلنے لگتا ہے۔ یہ معوف حصہ مزید پھیلتا چلا جاتا ہے اور ساتھ میں مریض کی اذیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں اس جگہ سے سفیدی مائل بوسی اترنے لگتی ہے۔ خارش پورے معوف حصے پر ہی بہت ہوتی ہے۔ مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ مریض کسی کے کہنے پر جو کسی نے بتایا وہ ادویات اوپر لگانا شروع کر دیتا ہے جس سے معوف حصے کی رنگت سیاہی مائل ہونے لگتی ہے اور ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ معوف حصے کے درمیان پر سیاہی مائل اور باہر کی طرف سے سرخ رنگ کی پھنسیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب زرد رنگ کی پیپ ختم ہو جاتی ہے، خارش میں بھی کمی آ جاتی ہے، لیکن چنبل جان نہیں چھوڑتی ہے، اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے اور دن میں کئی دفعہ دورے سے خارش ہوتی ہے۔ یہ مرض اصل میں جسم میں گرمی خشکی سے ہونے والی غدد ناقلہ کی سوزش کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اس مرض کا وائرس خارش کے وائرس سے مطابقت رکھتا ہے۔ علاج کے لیے زیرہ سفید، تخم کاسنی اور سوڈا خوردنی سب 25-25 گرام، گل نیلوفر اور گل گلاب ایرانی ڈنڈی اتار کر 14-14 گرام، کلمی شورا اور جوخار 7-7 گرام، ریون چینی 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سندل سفید اور کشنیز 10-10 گرام، میٹھا تیلیا 2.5 ماشا، ورق نکرا 20 عدد۔ ناظرین، سب ادویہ قریبی پنسار سٹور سے خرید لیں۔ میٹھا تیلیا اور ورق نکرا چھوڑ کر سب چیزوں کو گرائنڈر کریں اور صفوف بنا لیں۔ بعد میں میٹھا تیلیا کسی کھرل میں اچھی طرح کھرل کریں اور اس کے بعد اس کو صفوف میں اچھی طرح مکس کر لیں اور بعد میں ورق نکرا جو 20 عدد ہیں انہیں بھی سارے صفوف میں مکس کر کے اچھی طرح کھرل کر دیں۔ آپ کا چنبل کے لیے صفوف تیار ہے۔ اب 30 گرام چھلکا ریٹھا لے کر گرائنڈر کر کے صفوف بنائیں اور گونڈ کی مدد سے چنے کے دانے برابر گولیاں بنا لیں۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کا صفوف اور گولیاں تیار ہو جائیں گی۔ ایک گولی کے ساتھ 2 گرام صفوف صبح و شام مریض کو استعمال کرا دیں۔ 15 دن اس دوا کا استعمال کرائیں۔ اگر ضرورت ہو تو مزید 15 دن اس دوا کا استعمال کرا دیں۔ ساتھ میں مریض کو یہ مرہم اوپر لگانے کی ہدایت کریں۔ مرہم بنانے کا طریقہ: فینائل کی 4 بڑی ٹکیاں بازار سے خرید لیں اور اچھی طرح پیس لیں۔ 50 گرام مکھن کو بار بار پانی سے دھونے کے بعد پسی ہوئی فینائل کی ٹکیوں میں ڈال کر مکس کر کے مرہم بنا لیں اور کسی صاف ڈبی میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اس مرہم کو دن میں 2 دفعہ معوف حصے پر لگائیں اور کوشش کریں کہ اس ٹائم آپ اس مرہم کا استعمال کریں کہ کم از کم 2 گھنٹے لگی رہے۔ ناظرین، نظریہ مفرد اعضاء اربعہ کے اصولوں کے مطابق گرم خشک مزاج والے مریض کو اعصابی غذائیں استعمال کرائیں اور خشک گرم مزاج کے مریض کو قشری اعصابی غذائیں استعمال کرا دیں۔ اپنا مزاج جاننے کے لیے آپ میری مزاج کے اوپر ویڈیوز اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اعصابی غذائیں جن میں میٹھے انار کا جوس، سیب کا جوس، لیچی کھلائیں، شربت تربوز پلائیں، کسٹرڈ، جیلی، کدو ہلکی مرچ میں پکا کر کھلائیں، کھیرے کا پانی پلائیں، مغزیات کے حریرے دیں، دودھ چاول اور سویاں دودھ والی کھلائیں۔ اس کے علاوہ اعصابی غذاؤں میں 7 اپ دودھ بکثرت دیں، املی آلو بخارے کا شربت، شربت سندل، شربت بنفشہ، شربت بزوری لیمو نچوڑ کر دیں، گوند کتیرا، تخم بلنگو مفید غذائیں ہیں۔ قشری غذائیں جن میں دودھ میں بادام روغن 1 چمچ ڈال کر شہد سے میٹھا کر کے پلائیں، روغن زیتون دودھ میں ملا کر، پرندوں کا گوشت، چھوٹا گوشت، کدو، ٹینڈے، مولی، گاجر اور شلجم میں پکا کر کھلائیں۔ مغز بادام رات کو پانی میں بھگو کر صبح چھیل کر کھلانا مفید ہے۔ اس کے علاوہ قشری غذاؤں میں انگور، کھجور، پپیتا، میٹھا انار، مالٹا، میٹھا، گرما، سردہ، خربوزہ، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا کثرت استعمال مفید ہے۔
नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।